السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ فقہ کے نئے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کئی مسائل پڑھ لیے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ وہ خود پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ نجاست حقیقی ہو یا حکمی ہو، سب سے نجاست حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ پانی، سادہ پانی، مطلق پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے۔ یعنی اگر پانی کم ہے، جسے ماء قلیل کہتے ہیں، اگر پانی کم ہے اور اس میں نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر پانی زیادہ ہے تو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل نہ جائے۔ اوصاف ثلاثہ سے مراد رنگ بدل جائے، بو بدل جائے یا ذائقہ اور مزہ بدل جائے۔ اگر پانی کم ہے تو اس میں ہلکی نجاست گر جانے سے بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ مطلق پانی سے وہ پاک اشیاء بھی پانی کو استعمال کے لائق نہیں رہنے دے دیتی جو سادہ پانی اس سے نہ رہنے دیں۔ یعنی اس میں کوئی ایسی چیز مل جائے، پاک چیز مل جائے جس سے وہ سادہ پانی نہ رہ جائے تو اسے بھی طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس میں آپ نے پڑھا کہ کم پانی اور زیادہ پانی یا ماء قلیل اور ماء کثیر کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ماء قلیل جو 2 مٹکا سے یا 2 قلہ سے کم ہو، قلہ عربی لفظ ہے، یہ اردو والا قلی نہیں ہے، تو 2 قلہ سے کم ہو تو ماء قلیل ہوتا ہے، 2 قلہ سے زیادہ ہو تو ماء کثیر ہوتا ہے۔ اس میں مستعمل اور غیر مستعمل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مستعمل پانی بھی پاک ہے اور غیر مستعمل پانی تو پاک ہے ہی۔ نبیذ کے ساتھ حکم، یہ وضو جو ہوتی ہے، آج انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے نبیذ کے ساتھ وضو کا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز اور درست ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نبیذ کہتے ہیں کھجور یا چھوہارے کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور کافی دیر تک بھگویا رہتا ہے، رات بھر یا اس سے بھی زیادہ، تو اس کا جو مشروب ہوتا ہے، جو عرق نکل جاتا ہے، اسی کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، اس راجح بات، صحیح بات ہی ہے، کیونکہ نبیذ پانی نہیں ہے، نبیذ سادہ پانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف مطلق پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور پانی کی صورت میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں نبیذ سے نہیں بلکہ مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو ایسی صورت میں جب سادہ پانی موجود نہ ہو، مطلق پانی موجود نہ ہو، تو نبیذ کے ساتھ وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو جو روایتیں آتی ہیں جس میں نبیذ سے وضو کرنے کا جواز بیان کیا جاتا ہے، وہ ضعیف ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہت مشہور روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کے لیے جب گئے تو دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میرے پاس پانی نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک برتن ہے جس میں نبیذ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ
اسے اڈیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اڈیلو اس کے ساتھ وضو کرو، اور یہ کہا کہ یہ پہننے کی چیز ہے اور پاک کرنے والی ہے نا۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے لیکن کوئی بھی قابل حجت نہیں ہے، یعنی علماء کا اجماع ہے اس کے ضعیف ہونے پر۔ اس میں ایک ابو فزارہ راوی ہیں، اس کی سند میں ایک ابو زید راوی ہیں جو مجہول ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرۃ طیبۃ وماء طہور، یہ تو عمدہ کھجور اور پاک کرنے والا پانی ہے۔ اس میں حجاج بن ارطاط راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ دوسری سند میں ابو لیلہ خراسانی مجہول ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ نبیذ سے وضو کرنا درست ہو۔ اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، پانی کے متعلق اگر ناپاک ہونے کا شبہ تو جس پانی کے متعلق ناپاک ہونے کا شبہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی افضل ہے، یعنی جس کی ناپاکی کا شبہ ہو تو اس پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا، یہی افضل اور یہی بہتر ہے۔ اسی ساتھ نمبر 3 مسئلہ، وہ پانی جو کسی جگہ زیادہ ٹھہر جائے اور اس کا رنگ بدل جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تالاب میں پانی ٹھہرا رہتا ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے، پانی ٹھہرنے کی وجہ سے رنگ بدل جاتا ہے، گندگی کی وجہ سے نہیں، ناپاکی کی وجہ سے نہیں، صرف بہت زیادہ دن تک پانی رکے رہنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے اس کا رنگ۔ تو اگر صرف زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے رنگ بدل جائے تو وہ پانی پاک ہوگا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر اس میں گندگی گری ہے، نجاست ہے اس میں، اور نجاست کی وجہ سے بدل گیا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح سے سمندر جو ساحلی علاقوں کے لوگ ہیں، سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم یہی ہے کہ جائز ہے، درست ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں دریافت کیا، اور ان کا کہ ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں رہتا ہے، اگر پانی سے ہم لوگ وضو کر لیں تو پھر پئیں گے کیا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ نمبر 5 مسئلہ آج کے دن، جس پانی میں بلی منہ ڈال جائے اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے اور آپ کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ بلیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ کہیں کہیں لوگ بلی پالتے بھی ہیں باقاعدہ، شہری علاقوں میں بلی پالنے کا رواج بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بلیاں لوگ پالتے ہیں، اور دیہاتوں میں اور دوسرے علاقوں میں بلیاں پالی نہیں جاتی ہیں، بس وہ آزاد رہتی ہیں لیکن گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں مستقل، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، پالتو نہیں ہوتی ہیں۔ تو جس پانی میں اگر بلی کوئی ڈال دے، پالتو یا غیر پالتو، تو اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح اگر بلی دودھ میں منہ ڈال دے، دودھ کسی نے اس پہ چولہے پہ چڑھا رکھ رکھا ہے اور کچن سے نکل کے انسان چلا جائے، پھر بلی آ جائے دودھ پی لے، تھوڑا بہت پورا نہ ختم کرے، اس نے میں واپس آ جائے تو دودھ پی سکتے ہیں بھی۔ اسی طرح سے اگر پانی پی لے بلی تو اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ وہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، وضو کا پانی ڈالا، اچانک ایک بلی آئی اور اس برتن سے پینے لگی۔ اس پر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو مزید ٹیڑھا کر دیا کہ پانی بلی آسانی سے پی لے۔ تو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ لیا جب میں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تمہیں تعجب ہے اس پر؟ میں نے کہا ہاں، ارے آپ تو بلی کو پانی مزید پلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، یہ تو تم پر چکر لگانے والے میں سے ہے، یعنی یہ ایسا جانور ہے جو تمہارے گھروں میں دن رات دوڑتا رہتا ہے۔ تو خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ پہلی روایت ہے جو میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 85، سنن ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، موطا میں ہے، مسند شافعی میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور یہ دوسری روایت جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اور یہ معجم کبیر، یہ معجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے،
دارقطنی میں بھی یہ روایت، بہقی میں بھی یہ روایت. تو پتہ چلا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرتا. حالانکہ اس کے روایت پہ کچھ لوگوں نے کلام بھی کیا، لیکن پہلی روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت صحیح ہے. تو بلی کا جوٹھا پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ اور ہے، اس میں ہے کہ برف اگر پگھل جائے تو اس کا پانی کا کیا حکم ہے. تو برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور اسے پاکی حاصل کی بھی جا سکتی ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور دعا ہے، اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد. انسان دعا سنا میں پڑھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دے پانی سے، برف سے اور اولے سے. ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کسی پانی میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے گر جائیں، تو مکھی گر جائے، بچھو گر جائے یا ایسے جانور گر جائیں جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا ہے، اگر پانی میں مر جائیں تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. مکھی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر پانی میں مکھی وغیرہ گر جائے، دودھ میں مکھی وغیرہ گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر کے نکالنا چاہیے. بہت مشہور بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ، کہ ثم لینزعہ، اگر مکھی کسی کے برتن میں گر جائے یا کسی کے پانی فی شراب احدکم، کسی کے مشروب میں پانی میں گر جائے تو اس مکھی کو چاہے کہ ڈبو دے اور پھر نکالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی الآخر شفاء، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اسی پر کے بل گرتی ہے مکھی جس پر میں بیماری ہوتی ہے، اس لیے اس کو پانی میں ڈبو کر کے یا دودھ میں ڈبو کر کے، دال میں اگر مکھی گر جائے تو ڈبو کر کے نکالنا چاہیے تاکہ جو بیماری آ گئی ہے وہ بیماری ختم ہو جائے. کچھ لوگ اس کو اوپر ہی سے نکال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ بیماری رہ جاتی ہے. اور کچھ لوگ پوری دال پھینک دیتے ہیں، یہ سب غیر مناسب ہے. اگر انسان کی طبیعت گوارا کرے تو اس کو کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبو کر کے نکالنے کا حکم دیا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پانی کا مسئلہ آج کے دن الحمدللہ مکمل ہوا. اب اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم لوگ نجاستوں کا بیان پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں اور وہ کیا ان کا کیا حکم ہے. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.